یہ ہے۔ نہیں میرا خیال ہے لوگ آئے، ابھی بھی میں جمعے کی مسجد سے آ رہا ہوں، وہاں پہ 3 اجتماع ہوئے ہیں۔ پہلا بالکل بھری ہوئی تھی مسجد، اس کے بعد دوسرا بھی اس میں بھری ہوئی تھی، تیسرے کی طرف تو آپ نے دیکھا کہ لوگ مسجدوں میں یہ بول رہے تھے کہ الوداعی جمعہ ہے، الوداعی جمعہ، لوگوں نے نہیں کہا، اس لیے کہ لوگ کنفیوز ہیں بہت زیادہ۔ میں آپ کو ایک بات تو میں یہ کہتی ہوں کہ کنفیوز کیوں نہیں ختم ہوتے؟ ہمارے سارے علماء اور مولوی ایک ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ ایک ٹیبل پہ جا کے کیوں نہیں بیٹھتے؟ وہ نہیں بیٹھیں گے نا، وہ دیکھیں اس لیے کہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ دیکھیں میری ڈیو رسپیکٹ، میں سب کی بات نہیں کرتا، میں خود علماء کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، یقیناً میں بھی ریسپیکٹ کرتی ہوں، بہت کرتا ہوں، لیکن بعض لوگوں نے اس کی دکانداری بنائی ہوئی ہے، وہ اپنی دکان چمکاتے ہیں اور اس دکان میں ان کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ اب جیسے پاکستان میں آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں ایک انجینئر صاحب تھے جو پچھلے آپ کے نوٹس میں ہوگا، انہوں نے کئی زمانے سے اب یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، یعنی کبھی کبھی آپ اس چیز کو جو ہے نا کیوس کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، فتنہ فساد کی طرف۔ فتنہ فساد اتنی بری چیز ہے کہ الفتنہ تو اشد من القتل، یعنی قرآن کی کہتے ہیں کہ قتل سے بھی گھناؤنا جرم ہے فتنہ پھیلانا۔ تو اب وہ دیکھیں وہ صاحب، میں کسی کی ان کے فیور میں یا ان کے انٹائے بات نہیں کرتا، وہ سامنے دکان میں انہوں نے وہی 6 احادیث کی کتابیں رکھی ہوتی ہے، قرآن پاک رکھا ہوتا ہے، لیکن دیکھیں اصل میں بیان اللہ نے جو آپ کو دیا ہے نا دین سمجھانے کا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ حکمت سے لوگوں کو ترغیب دیں، وموعظۃ الحسنہ، اچھائی کی طرف لوگوں کو بلائیں، وجادلہم باللتی ہی احسن، بحث بھی کریں تو عزت و احترام کے ساتھ کریں۔ اب ان صاحب نے جو دکان جنہوں نے اپنی ورک شاپ میں کہتا ہوں کیونکہ انجینئر تھے تو انہوں نے اپنی ورک شاپ کھولی ہوئی ہے، اس ورک شاپ میں انہوں نے سارے ہتھوڑے وتوڑے لے کے، وہ آپ یقین مانے 300 سال پرانی کتابوں میں سے ریفرنس نکال کے لڑائی جھگڑا کرانے کے لیے کہ جی دیوبندیوں نے یہ کہا تو بریلویوں نے یہ کہا، یہ نہیں فرقے کتنے بن چکے ہیں۔ آپ یقین مانے جس کی اب وہ چیزیں کسی وقت کسی ایک انسان نے کہا، لیٹس سے کوئی بھی ایک صاحب تھے، وہ ان کے چاہے عالم تھے یا بڑے تھے، اگر انہوں نے لیٹس سے غلط بات بول دی تو وہ کوئی معصوم تو نہیں تھے، ان سے غلطی کا احتمال تھا۔ اب آپ 200 سال کے بعد 150 سال کے بعد وہ کتابیں کھول کے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو دکھا کے پھر آگ ان میں بھر رہے ہیں، آپ فرقہ واریت کو عواب دے رہے ہیں۔ اچھا نمبر 1 آپ کا یہ حق ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا 2 فرقوں کے درمیان ان کو اختلاف، آپ ان کے اندر اصلاح کریں، آپ ان کو ایک پوائنٹ پہ لے کے آئیں، آپ مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا یعنی عرب جو تھا، شرق سے غرب تک کا جو عرب تھا، اس میں کتنے مختلف قبائل تھے، ان کے اپنے ٹریڈیشنز تھے، ان سب کو ایک سوچ پہ جمع کیا۔ تو نمبر 1 جو اس طرح کے لوگ آج کیونکہ سوشل میڈیا کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، آپ 2 3 4 باتیں کنٹراورشل کہہ دیں، اس کے بعد لوگ آپ کو سر پہ لے کے پھرتے ہیں، آپ حق بولتی رہیں، آپ کی بات لوگ نہیں سنیں گے، آپ چھوٹی سی بات کنٹراورشل لے کے آ جائیں، اس کے بعد لوگ آپ کی بات سنتے ہیں۔ تو ان صاحب کی، حالانکہ میں سوچتا ہوں ان کے بارے میں پاکستان میں کسی صاحب نے کہا کہ ان کو مار دینے کا بولا، غلط بات ہے، آپ کسی کو مار نہیں سکتے، آپ یہ بات غلط ہے، کسی بھی انسان کی زندگی جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ غلط کر رہا ہے، اس کو سمجھانا چاہیے، آپ دلیل سے بات کریں، آپ دلائل دیں، آپ کو چاہیے کہ اگر ایک آدمی مستقل فتنہ اور فساد پھیلا رہا ہے اور اس نے دین کے نام پہ اپنی ورکشاپ کھول دی ہے اور وہ جو ہے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ علماء کا ایک پینل بنائیں، آپ اس کو دلیل کے ساتھ اس بات پہ بات بولیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، آپ اس برائی کو اس طرح سے روکیں۔ لیکن چونکہ یہ برائی شیطانیت کی حد تک چلی گئی ہے کہ آپ پرانی کتابوں سے ریفرنسز 2 لائنوں کے نکال کے جی تو آپ ان لائنوں پہ نکال کے لوگوں کو آپس میں لڑانا، لوگوں کے دل، ابھی تو دیکھیں وہ کتابیں لائبریریز میں بھی اویلیبل نہیں ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کتابوں کو نکال کے تو آپ ایشو بنا کے تو آپ وائرل کر رہے ہیں، تم کئی گرد شدہ کتابیں کہیں سے نکال کے ان کے پرانے پیجز کھول کر ان میں کوئی ایک معیوب لڑائی جھگڑے والی لائن نکال کر اور تم سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہو تاکہ اتنے سارے لوگ اس کو اتنے سارے لوگ دیکھیں اور ویوز آئے ہمارے، یہ دیکھیں بازار ہر چیز میں بزنس بنا کے رکھا ہے، بزنس بنا دیا، اب اس نے اتنا فساد پھیلا دیا بزنس کے لیے، تو لوگ یہی میں آپ کی بات سوری ٹو انٹرپٹ کہ لوگوں نے دین کو بزنس بنا لیا، افسوس کی بات ہے، یہ آپ کی اور میری رشت و ہدایت کے لیے آیا تھا یہ دین۔ اس دین کے اندر دیکھیں، اس دین میں ہمیں اپنا مقصد سمجھنا چاہیے۔ اب آپ یقین مانے پاکستان میں جتنے شو ہو رہے ہیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یقین مانے کہ رمضان کا مہینہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ رمضان کی فضیلت بیان کریں، آپ نزول قرآن کی فضیلت بیان کریں، آپ اللہ کے ساتھ دین کی نسبت کو، جتنے شوز ہو رہے ہیں آپ یقین مانے، حالانکہ میں نہیں دیکھتا، میں جو شو کھولتا ہوں اس میں صحابہ کا مقابلہ اہل بیت سے اور اہل بیت کا مقابلہ صحابہ سے۔ بھائی خدا کے بندے،
خدا نے 6666 آیتوں میں ایک بار بھی پوچھا کہ سب سے زیادہ نمبر اس مسلمان کو ملیں گے جو صحیح جو ہے صحابہ کا اور جو ہے نا اہل بیت کا آپس میں کمپٹیشن کرا کے ہائی درجہ لے کے بنا کے لائے گا؟ اللہ نے آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا. اللہ نے تو قرآن میں یہاں تک کہا ہے کہ یعنی جتنے نبی آئے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تو رسولوں میں بھی، حالانکہ نبیوں میں بھی لوگ جلیل القدر نبی پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے ہمیں اس کی ڈیوٹی نہیں دی. یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے اللہ کا جورسڈکشن ہے کہ کتنا اللہ ہم کیوں اس میں انوالو ہوتے ہیں. آپ اور میں دیکھیں جو لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ انوالو تھے، چاہے وہ اہل بیت تھے چاہے وہ صحابہ اکرام تھے، وہ سارے نبی کے برگزیدہ لوگ تھے. ان لوگوں نے نبی کی صحبت اختیار کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں انہوں نے ان کے ساتھ. اب ان کا درجہ اللہ کے ہاں کیا ہے، یہ میرا کام ہے کہ میں بیٹھ کے ان شوز پہ بیٹھ کے ڈیفائن کروں کہ اس کا درجہ اس سے زیادہ، اس کا درجہ اس سے کم ہے. آپ یقین مانیں کہ ہم لوگ اصل مقصد چھوڑ کر نماز کا، روزے کا مقصد تھا کہ میں تقوی اختیار کرتا، میں اللہ سے کنیکشن اختیار کرتا، میں قرآن کو سیکھتا، میں قرآن کی زندگی کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتا. میں بیٹھ کے بجائے اپنے اعمال کو دیکھنے کے میں ان لوگوں کے اعمال کے اوپر بات کر رہا ہوں جن پہ میرا کوئی حق ہی نہیں بنتا. تلک امتن قد خلت، وہ ایک امت تھے گزر گئے، لہا ما کسبت، ان کے واسطے وہ تھا جو کر گئے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے واسطے وہ جو تم کرتے ہو، وَمَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے. صحیح کہہ رہے ہیں لوگ، ان کے درجے اپنے اللہ کے ہاں. تو آپ یقین مانیں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کی بات، جتنا ٹی وی کا پروگرام آپ پاکستان سے آ رہے ہیں نا، یہ ایک پنچایت بنی ہوتی ہے، 6-7 لوگ ہیں، اور وہ آپ سوچے وہ سیم جو نا دین کو بھی پالیٹکس کی طرح شو کرنے لگے یہ لوگ، اس وجہ سے کہ پالیٹکس میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ ایک پارٹی کا بندہ لیا، پیپلز پارٹی، ایک نون لیگ، ایک پی ٹی آئی، ان تینوں کو بٹھا کے تو شو کر لیا اینکر نے. اب وہ دین کا شو بھی اسی طرح کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ہر فقرے کے لوگوں کو بٹھا کے تو ان سے آپ بحث اور تکرار میں پڑھ رہے ہیں. فرقوں میں اللہ آپ سے صاف صاف قرآن میں کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، دیکھو اللہ کی رسی جو قرآن ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، دیکھو فرقوں میں مت بن جانا. اللہ آپ سے کہہ رہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، دیکھو تنازع میں مت پڑ جانا، آرگیومنٹ میں مت پڑنا. کیا ہوگا؟ تفشلوا، کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبُ رِيحُكُمْ، تم سے ہوا نکال دی جائے گی. تم بیٹھ کے بڑی بڑی وہاں پہ پنچایتیں بنا کے. اور اب یقین مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 8-8 10-10 سال دینی تعلیم حاصل کی ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے نا کہ دینی تعلیم حاصل کر کے 10 سال 15 سال اوپر پگڑیاں پہن کے اور اوپر I don't know، مجھے افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہو. میں علماء کی عزت کرتا ہوں. ہاں جی السلام علیکم. جی السلام علیکم حضرت بھائی. السلام علیکم، فیصل بات کر رہا ہوں. السلام علیکم فیصل بھائی، کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ. میں نے کہا آپ آئے تو آپ سے استفادہ کر لیں ذرا. اللہ آپ کو بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں آج. آپ نے دیکھا صحیح